أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله العظيم. ہم سوئے حشر چلے شاہی ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. مجھ سا بھی گناہگار کل پل سے گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت گناہگار کے ساتھ. یہ تو یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا گل پٹ کر در و دیوار کے ساتھ. منہ دل بری دیر نہ پائیدار، منہ دل بری دیر نہ پائیدار، زی سادی ہمیں یک سخن یادگار. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہر دم ہر دم ہر
ہر دم ماں صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحاب تمام. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ آگے ذرا تشریف لیں. آپ بھی آگے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب آئیں. حافظ جمیل صاحب آگے آ جائیں. آپ سب دوستو ٹھیک آگے تشریف لیں. شیخ صاحب آگے آ جائیں. آپ بھی آئیں. آپ بھی آگے آ جائیں. تشریف لیں. آگے ہو بیلیو. آپ آگے آ جائیں بھائی. صابر بھائی آگے آئیں. ایک ماحول بنائیں. جو دوست تشریف لائیں گے وہ بیٹھ جائیں گے. مہربانی. ربط قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ پوری ایمانداری سے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اسے جنازہ کا کہتے ہیں. تو یہ سامنے قبرستان ہے. حضور فرماتے ہیں آخرت کی یاد سینوں میں اجاگر کرنی ہو تو قبروں کو دیکھا کرو. آج بڑا اہم پروگرام ہے. یہ محض پروگرام نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں اور بار بار کہلوائیں نہیں. یہ چھٹی تقریر ہے جو ابھی میں کرنے لگا ہوں. آج دن 10 بجے میں مدرے والا میں تھا. 2 جمعے تو میں جن جمعہ پڑھانا ہوں ایک بھی پڑھا لیے تو کافی ہوتا ہے. تو جمعے تو بعد بھی 2 تقریریں کی تھیں تو ہم بھی کوئی بولا تو بولن نال نہیں کو فوت ہوئے آج تک. تو پھر وہ دی یاد ہے اس واسطے عالی ظرف لوگو عالی ظرف موقع دا مظاہرہ کرو. محبت فرماؤ. اے جڑے شہزادے بیٹھے ہو بیٹھے کیا ہو تسی بھی. اے کرسیوں کو جڑے بچے بھائی تسی بھی کیا ہو. مہربانی اگے آ جاؤ. ذرا آ جاؤ اگے آؤ. جلدی آؤ تشریف لے آؤ. لو میں 2 یا 3 شعر نعت پڑھنے تو پھر قرآن پاک پڑھنے. اور بڑی اہم تیاری کی تھی میں آج دے واسطے. پوری محبت نال درود پاک پڑھو ذرا. الصلاۃ والسلام. بڑے ذرا محبت سے. بڑے ذرا محبت سے. سائے میں تمہارے ہیں سائے میں سائے 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 میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں. پیسے زیادہ تو زیادہ دیو آج زیادہ دیو کیونکہ میں سارے قبرستان میں دینے تے کلے بلان والے بھی ہو دینے والے بھی ہو زیادہ دے آج جننے دیو گے سارے قبرستان میں. سائے میں اپنے دینے میں تو بڑی گل ہے نا. سائے میں
تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں محبوب لوگو، محبوب کائنات دا نام لو، بولو مل کے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان آپ دی دید ہے دارو اکھیاں دا، زخماں تے مرہم لاؤ کرم کماؤ، زخماں تے مرہم لاؤ کرم کماؤ، کائنات سب تو نیویں دے اج گھر تشریف لیاؤ کرم کماؤ، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان کیا پیشی کروں آقا، کیا چیزی ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی اے تن میرا جی کنگی ہوئے تے میں زلف حضور دی ماما، پوش مڈے دی بن جائے جتی تے میں سرکار دے قدمیاں، جے سونا میرے دکھی وچ راضی تے میں سکھڑ چلے ڈام، غلام فرید کتے مل جائے مدنی، ان رو رو آنکھ سناوا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی ہم چھوڑی اسی در کو جائیں تو کہاں
جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکیڑوں پہ گزاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اللہ کریم جل شانہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وحدہ لا شریک لہ، رب ذوالجلال دا کروڑاں ارباں کھرباں لا تعداد بار شکر ہے جس کریم رب نے سانو سبنو انسان پیدا فرمایا۔ انسان پیدا کرنے اسیو دا شکر ادا کرنے، نحمدک و نشکرک یا رب، ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان پیدا کرن تو بعد پھر او دا شکر ادا کرنے، انسان تے انہیں پیدا فرمایا، وہ چاندہ تے قوم موسیٰ بنانا، چاندہ تے قوم عیسیٰ بنانا، چاندہ تے قوم دانیال بنانا، قوم عزیر بنانا، قوم شیس ادریس بنانا۔ اس غلطی دا پھر شکر ادا کرنے ہیں جنہیں منو تے توانو خاتم النبیین دا غلام پیدا فرمایا، آقا کریم دا امتی پیدا کرنتے، نحمدک و نشکرک، اسی تیری حمد کرنے ہیں اور تیرا شکر ادا کرنے ہیں۔ امتی پیدا کرن تو بعد او دا پھر شکر ادا کرنے ہیں، شکر علی شکر ادا کرنا۔ امتی تے پیدا فرمایا پر انہاں کرانچ پیدا نہیں فرمایا جتے صدیق اکبر دے گستاخ نے۔ دو جملے میں گو لے رہے ہیں جاگ کے سننا، جتے علی دے گستاخ نے، جتے ولی دے گستاخ نے، انہاں کرنچ پیدا کیتا جتے کملی والے سرکار دی ہر نسبت دا احترام کیتا۔ ڈبے پیرانو اسی مننا لینے، اللہ دا ولی ہوئے تے اوریاں جتیاں دے بھی کھادا، بے شک تے کہہ جڑے کرو، انہاں جالی پیران تو صحیح سرے چاڑے۔ اللہ پاک دا کروڑاں بار شکر ہے جنہیں آج جمعۃ المبارک دا دن عطا فرمایا اور شعبان دا شاید آخری دن تے آخری رات ہو گیا، کل آنا لی رات رمضان المبارک دی رات ہو گیا۔ اسی تیرا شکر ادا کرنے، کریم لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں درود و سلام اس محسن کائنات دے جنہ انسانیت نو عزت و عظمت نال روشناس کرایا، سانو سجدہ کرن دا سلیقہ عطا فرمایا۔ لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں درود و سلام با حضور خاتم النبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دی مقدس بارگاہ عالیہ دے حضور درود و سلام اور ہدیہ نعت عقیدت نل پیش کرنے تو بعد انتہائی تس کو احتشام کے قابل ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت غیور مسلمان بھائیوں لائق صد تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگوں اجدہ خوبصورت اہتمام جنازہ گاہ محلہ کشمیر نگر ڈیولپمنٹ کمیٹی دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے کسے مقصد واسطے اجدہ اہتمام کیتا گیا ہے دعا گوہاں کے رب تعالیٰ ساری ٹیم نو جڑی جنازہ گاہ واسطے کوشاں رب تعالیٰ انہوں نے اجر کریم عطا فرمائے بہت بڑی کوشش بہت بڑی سعادت اگے جا کے میں عرض کروں گا ممنون اور مشکوراں ایک نوجوان دا اور بالخصوص ممنونہ جملہ مہمانہ نزی وقار عالی مرتبت فخر الحفاظ حافظ القاری محمد اقبال صاحب میرے نال بیٹھے ہوئے عاشق رسول میرے بھائی حاجی امان اللہ اقبال صاحب اور میرے گھر دے افراد بچوں عاشق رسول گدھائے زہرہ بطول بھائی فخر حیات تھیم صاحب میرے چاچا دیے بیٹے اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے اور حافظ عبدالوحید صاحب محترم رانا راشد صاحب دیگر جتنے آباب سب دے نام میں نہیں لے سکتا مگر او دی بارگاہ تھوڑے نام لکھے گئے میں تو انہل جڑی گفتگو کرنا چاہنا سورہ التکاثر تکاثر یہ جمع ہے کثرت سے گفتگو شروع ہے تو جو میرے اور اس کا معنی ہے کثرت مال یہ سورت مدنی ہے مدنی اور مکی حافظ محمد جمیل صاحب ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب دیگر آپ سبھی احباب بیٹھے ہیں معذر خواہ ہوں عباس بھائی سب کے نام جیسے یاد آتے ہیں پھر میں لے لیتا ہوں یہ سورت مدنی ہے کسی سورت کے مکی اور مدنی ہونے کے متعلق جو تفسیر کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے اصول تفسیر کے استاد ہیں اس میں سنی وابی دیوبندی نہیں ہے اس سے نکلیں آپ کی کافر سے جنگ ہے جاگیں جو میں کہہ رہا ہوں کہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ اللہ الصمد نوجوانوں ایک نہ تھوڑا سا نا جذبہ ہونا چاہیے محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ ضروری تو نہیں کہہ ہی بندہ کہلوائے ذرا جاگے اس بے نحاس کے بندے ہو تم ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش آپ جاگیں یہ کوئی سرکاری فون ہے ذرا بات کو غور سے سنیے تو یہ سورت مدنی ہے آپ لیکچر سنیں ذرا مہربانی جلسہ بھی ہو جائے گا مکی اور مدنی سورتوں کے متعلق اصول کے مفسرین لکھتے ہیں اصول تفسیر سے کہ جو آیات ہجرت سے پہلے اتری خواب و مدینے کے ماحول میں اتری وہ سب مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد اتری خواب و حرم کعبہ میں اتری وہ مدنی ہیں اس
بات کو سمجھ گیا؟ اب آگے چلتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں شروع۔ یہ سورہ التکاثر، اس میں دو قول ہیں، بعض مدنی کہتے ہیں، بعض مکیہ کہتے ہیں، مگر ترجمہ سننے والا الحاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو مال کی کثرت نے۔ اس مال کے چکر میں تم فرض نمازیں نہ پڑھتے رہے، ٹائم نہیں جی، بڑا کاروبار ہے اپنا، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا بڑا کرم ہے نا، نماز تو تانی پڑی، یہ جملے کہتے ہوئے تجھے موت کیوں نہ آئی؟ اللہ کا کرم ہوتا تو ساجد ہوتا۔ کنجر بھی آندہ ڈانس کرن اللہ، کنجری بھی کہندی اللہ دا کرم ہے، من لے گا۔ وہ اللہ کا کرم نہیں، اللہ کا کرم خیر میں ہوتا ہے، شر میں نہیں ہوتا۔ ہم اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنی طبیعتوں کو دین کے مطابق کریں۔ کسی مولوی یا کسی پیر کی ڈیزائن کردہ شریعت نہیں، شریعت وہ ہے جو رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ہے۔ ہم تباہ و برباد ہو گئے، ذاتوں کے پیچھے بکھر گئے، ہمیں لے گئی، لے ڈوبی شخصیات ہمیں۔ یا تو وہ شخصیت ہوتی نا جو ذات کے لیے کام نہ کرتی، محمد عربی کی جماعت کے لیے کام کرتی۔ میں زیادہ دور نہ جاؤں تو میں ماضی قریب تک لے جاتا ہوں۔ امام نورانی سب کا امام تھا، امام عبدالستار نیازی سب کا استاد تھا۔ آئیں ایک ہو مسلم حرم کی۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ اقبال کو صرف اسی لیے رکھا ہے، ترانے کیسے لکھے، شعر کیسے لکھے؟ اقبال کہتا ہے فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، ہر دفعہ جنگ تیروں تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھی اخلاقیات کو قتل کر کے انسان کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اصل چھوڑ جاتا ہے۔ جب اصل چھوڑتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ جب اخلاقیات مرتی ہیں تو نظر مرتی ہے، نظر مرتی ہے تو سماعت مرتی ہے، سماعت مرتی ہے تو دل غفلت میں جاتا ہے، جب دل غفلت میں جاتا ہے تو پھر نام کمانے والوں کو حلت کا پتہ، نہ حرمت کا پتہ، نہ لینے کا پتہ، نہ دینے کا پتہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی منڈی میں گئے، مدینے کے بازار میں گئے، فرما لوگوں تجھے اصول تجارت آتے ہیں؟ حضور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ فرما جس کو تجارت کے اصول نہیں آتے ان کو کوڑے لگاؤ، یہ میرے نبی کی امت سے ظلم کریں گے، میرے نبی کی امت سے زیادتی کریں گے۔ آج کاروبار کرنے والوں، اپنی بلڈنگ، اپنی کوٹھی، اپنے بنگلے کو اسٹیبلش کرنے والے، تم نے رزق ضرور کمایا، اگر شریعت کے مطابق کماتے تو یہ حلال ہوتا، یہ رزق برکت ہوتا، رحمت ہوتا، راحت ہوتا، عذاب نہ ملتا، تیرا بیٹا گستاخ نہ ہوتا، تیری بیٹی گستاخ نہ ہوتی، تیرے جسم میں وہ بیماریاں کبھی نہ آتی۔ جہاں برکت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہوتی، جہاں زحمت ہوتی ہے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ برکت وہاں ہوتی ہے جہاں خدا ہوتا ہے، جہاں مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بڑا کام ہے جی، تنمادہ کی نہیں ہے بڑی ہے، کرم ہے اللہ نے، ایک بھی نہیں پڑی جی، یہ کرم ہے۔ ہم سوچتے نہیں، دین کا مذاق بناتے ہیں۔ علی پاک دے نعرے لان لگے تھے، علی ایدر، تجھے یہ کہتے ہوئے شرم تو نہ آئی؟ میں علی کا ملنگ اور علی کے نعرے ہم سے زیادہ کس نے لگانے؟ مگر ہم گندی روڑی پہ نہیں لگاتے، نبی کی مسجد کی حضوری میں لگاتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکے سبحان اللہ؟ پھر پڑھا حدیث پاک، مال کی کثرت نے تجھے کیسا غافل کیا؟ یہ بھی ایک جملہ پڑھا میں سننے والی یہ حدیث پاک ہے، 5 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات کے کتاب العلم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک مجموع الزوائد میں بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک امام ہندی نے کنز العمال میں کوٹ کی ہے، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کی ہے،
دیگر کتب میں بھی ہے، راوی اس کا ہے میرا پیر مولا علی، اور نبی فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ کون علی دے نوکر نہیں بولے؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی چلے تو قرآن ساتھ، علی بولے تو قرآن ساتھ، علی کھائے تو قرآن ساتھ، علی پیے تو قرآن ساتھ، علی کہے تو قرآن ساتھ، علی دے تو قرآن ساتھ، علی آئے تو قرآن ساتھ۔ ارے ہم کیا خاک قرآن پڑھیں گے؟ علی کی جسم کے لولو میں ایسا قرآن رچ گیا، بس گیا۔ ارے علی کے جسم کے ساتھ قرآن کی گواہی مصطفیٰ نے دی اور کہا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ لوگوں، کسی نے منبر پہ پڑھا، کسی نے تراویح میں پڑھا، کسی نے مصلی پہ پڑھا، کسی نے حرم میں پڑھا، کسی نے جنگل میں پڑھا، کسی نے گھر میں پڑھا۔ علی وہ ہے جس کے بیٹے کا گھر کربلا میں ہے، سر دمشق کے بازار میں ہے۔ علی کے بیٹے نے دف کے ساتھ نعت نہیں پڑھی، محمد کا قرآن۔ اچھی بولو ذرا۔ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا، وہ اپنی زبور کو جب سواری پہ سوار ہوتے رکاب وچ پیر رکھ دے، دوجا پاؤں مبارک سواری دی پشت تو کراس کر کے رکاب وچ نیسی اپڑدا۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام اپنی ساری کتاب دی تلاوت کر لیندے سن، تے انہاں دی کتاب نبی تو علاوہ کسی امتی نو ساری نہیں سی آندی۔ میں تے تینوں 17 سالاں تو لے کے 17 سالاں دا نبی دا امتی وکھانا جنہوں محمد دا قرآن یاد۔ اچھی نہیں آکھیا سبحان اللہ۔ آگے توجہ سے سنیے، مولا علی نے جدو یہ پڑھیا، یہ لکھا کس نے ہے؟ مولانا جامی نے۔ مولانا جامی دا عشق رسول سن دے ہو تو جو نہ لکھے ہو بھی سنے کرو نا، یہ لکھنا بھی تو عشق رسول ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ مولانا جامی لکھتے ہیں، عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ، نسیمہ جانب بدہا گزر کن ز احوال محمد را خبر۔ مولانا جامی پتہ ہے کون ہے؟ سنی وابی دیوبندی شیعہ تمام کے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نحو کی، اب کتاب، کتاب نحو کی، باپ اور ماں کی مثل بڑی جامع کتاب جس پر سینکڑوں شروحات لکھی گئی، تحریر سمبر جس پہ لکھی گئی، حدیث النحو کی شرح بنا دی گئی۔ یہ جیل میں لکھی تھی مولانا عبدالرحمن جامی نے، جسے جامی شریف کہتے ہیں، نام اس کا فوائد زیادہ ہے۔ اتنی بڑی نحو کی کتاب ہے اور نحو کے علوم کا وارث میرا مولا علی ہے۔ تو یہ سمجھ دے اور مولوی شاعران دی کیسر سن کے بن جاندہ ہے، یہ نہیں بندہ تائیوں تے بیڑا کر کہنا جو پردے پرانے۔ اور میرے نبی کے غلاموں، تیرے بیٹے دی ٹائی نہ ہوئے سکولے جائے، چنگے سکولے پڑھے ہوئے، ایک ٹائی نہ ہوئے تو وہ اماں میں نہیں جانا، ابے نو بھی وقت پہ ہوندہ ہے، اماں نو بھی ٹائی نہیں ہے دی کتے گئی ٹائی۔ ایک کہتا بیچ نہ ہوئے تو وقت پہ جاندہ ہے، بیچ نہیں۔ کیری ڈبی والا بار بیل دے رہے ہیں، رکشے والا بار بیل دے رہے ہیں، پرا وڈا کھلو کے موٹر سائیکل تے بیل دے رہے ہیں۔ بھائی جان امی جان جلدی کر لو، سو بچے نو لیٹ ہو جائے گی۔ اور تیری ٹائی پتر دی نہ ہوئے تے سکول والے سکولے نہیں وڑن دیں دے، سر تو لے کے پیران تک تجھ دے سکولے چ پڑھنا ہے، او دا نام محمد عربی ہے۔ اسی دین مصطفیٰ سکھاں گے تو اسی دین مصطفیٰ دے اعلان کریں گے۔ جب قوم کو بتانے والوں کا حال اور ہو، کال اور ہو، پھر کیا سمجھیں گے ہم سب؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ نہ تڑپ سکو تے فخر صاحب تو اڈنا تے میں شکوہ کرانگا نہ بولے اس شیر تے، اے چشم عشق بار ذرا دیکھ تو صحیح،
یہ گھر جو لٹ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ ایک مولوی صاحب آندے نے میرے پنڈ مولوی آیا انہیں تقریر کیتی ساری مسیت رون لگ پئی۔ میں کہا واہ مسیت آندھی ہونی ہے یا اللہ یہ عذاب کدوں میرے تو دور ہوئے گا۔ ساڑھے مدرسے 4 بجے اٹھ دینے ڈیڑے نکے نکے بال نبی دا قرآن پڑھ دینے مسیت تے نہیں کدی روئی۔ قوم انہیں نالی خوش ہو گئی کوئی ہوئے ان بلانے بڑی مسیت روئی سی۔ تو روئے تو تے ادھر روئے جدو تیری تجارت نہیں چلی، تو تے ادھر روئے جدو تیرے تے کو مصیبت آئی، کدی ادھی یادچ بھی اٹھ کے روئے۔ تو تے پیر پھڑے اس واسطے کہ مجھا 4 ہو جان، تو پیر پھڑے اس واسطے منڈا باہر ٹر جائے، تو پیر پھڑے اس واسطے کہ کڑی دے منڈے دی شادی ہو جائے۔ کدی وہ پیر پھڑے جن نے کیا ہوئے تیری تہجد کیوں رہی ہے، تیری عوابین کیوں رہی ہے، تیری اشراق کیوں رہی ہے؟ یہ تے ایسے مرید نے جڑے فرض بھی نہیں پڑھ دے تے پھر پیر پھڑن دا کیا فائدہ ہویا؟ تے شیر نال پڑھنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی تو تاثیر کی دے گئی؟ بولو اہل سنت جاگو، کون گلائیں کرے گا؟ سنو پھر حدیث پاک۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدها عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر المير تحتي أديم السماء۔ میری سرکار نے صحابہ نو بلایا، کول بٹھایا، لباں نو ہلایا، پھر کریم بولے، کرم بولیا، عظیم بولے، عظمت بولی، رحیم بولے، رحمت بولی، امین بولے، امانت بولی، سخی بولے، سخاوت بولی، نور بولے، نورانیت بولی، ہادی بولے، ہدایت بولی، سراج بولے، روشنی بولی، امام بولے، امامت بولی، حضور بولے، عرش والا ربی اکبر۔ اللہ دے نبی فرمانے ان قریب میری امت دے وقت آئے گا۔ سونا نبی کیسا وقت آئے گا؟ میرا نوجوان میری بہن تک پیغام لے کے جائیں، میری ماں تک پیغام لے کے جائیں، میری بیٹی تک پیغام لے کے جائیں۔ اے تیرے ذمہ قرض بھی ہے، تے فرض بھی ہے، دین مصطفیٰ دا پیغام ذرا غیرت ملادی سے پاک سنی۔ مولا علی فرمائے میں نہ کرنا نہ اللہ دے نبی کو سنیا میری امت دے ایک ایسا وقت آئے گا جدو اسلام نام دا رہ جائے گا، اسلام نام دا رہ جائے گا، اسلام نام دا رہ جائے گا۔ ہندے کون مسلمان ہونے ہیں، چوری بھی کرنے ہیں، ڈاکو بھی ہونے ہیں، غاصب بھی ہونے ہیں، گالیاں بھی دینے ہیں، حسد بھی کرنے ہیں، اسی جنات بغض بھی رکھنے ہیں، کٹ تولنے بھی ہیں، کٹ ناپنے بھی ہیں، گندا بولنے بھی ہیں، چنگا کھانے بھی ہیں۔ وہ ہندے کون ہندے مسلمان۔ آ میری سرکار دا جملہ سن، اللہ دے نبی فرمائے اسلام نام دا رہ جائے گا، قرآن 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 رسم دا رہ جائے گا۔ رسم دی ڈیفینیشن نہیں جڑی تیرے میرے علاقے دی رسم ہے، اے کپڑے پا لو، اے شادیاں میں کر لو، اے کھانا دے لو، جی ساڑھے علاقے دی رسم ہے۔ رسم دی ڈیفینیشن ہے نہیں، لغت ایمان راغب اصفہانی ایدہ رسم دا معنی لکھ دینے اے ملکوش علی قرآن کاغذ پہ لکھیا رہ جائے گا، قرآن کاغذ پہ لکھیا رہ جائے گا۔ اگلا
اگلا جملہ غیرت نہ سننا لو میرے نبی فرمانے مسجداں بھریاں ہوں گیا مگر ہدایت تو خالی ہدایت تو خالی مسجداں بھریاں ہوں گیا مسجداں سجیاں ہوں گیا نمازی ہوں گے بڑے جمعے ہوں گے پر ہدایت تو خالی ہدایت تو خالی ہدایت تو خالی ہدایت تو خالی اگلا جملہ سننا لو کوئی آدھا بھی میں تے اے مولوی رکھنا اے میری پسند والی ہوتا اے میری پسند والی ہوتا اے میری نہیں سنگا ہوتا اے میری نہیں سنگا نبی دے غلام علی مولا راوی میرے نبی فرمان اس امت دے کچھ لاما آسمان تو تھلے سب تو برے ہوں گے وہ بریاں دی ڈیفینیشن کیے جڑے قرآن دا معنی بدلیں گے جڑے حدیث دا ترجمہ بدلیں گے وہ لوگوں حق تو دور کریں گے زکاة دی اہمیت تو دور کریں گے دل گھلنا جنت وچن گے جڑے صدیق دا نام لے کے علی نو بھونکن گے علی دا نام لے کے صدیق نو بھونکن گے او برے علماء نے او شریر نے میرے نبی فرمان اس امت کا اے حال ہوگا فتنہ بچوں ہی اٹھے گا بچے ہی دفن ہو جائے گا اتھے ہی فتنے نکلیں گے اتھے ہی فتنے اندر چلے جائیں گے بچے گا او جڑا میرا غلام ہوئے گا مال دی کسرت انہوں غافل ہی بڑا کر چھے وڈے تو وڈے عجیز صاحب وڈے تو وڈے مولانا صاحب وڈے تو وڈے کاری صاحب اللہ ماشاءاللہ کچھ نیک لوگ کر کے ہوئے ہوئے حدیث پاک دی تفسیر پڑھا اس آیت دی پڑھا تفسیر فرمایا اونا دے کول دو کھیت بھی سونے دے ہونا تو پھر بھی وہ تیسرے سونے دے کھیت دی خواہش کریں گے ایک اللہ ویکھیے تھے سے سارے تھے ایتھوں میں شروع ہونا تھے سارے ذرا شروع ہوا ذرا محاسبت کریے اپنا جدے کل جی ایل آئیے ہوندہ ہے ہوئے ہوئے مر گیا ہے تو اگے ہو گیا نا جدے کو ویگو ہے ہوندہ ہے یہ کہ یہ دو کدی اگے ہو گئے جدے کو 100 کلہ ہوندہ ہے کہ یہ کدی ہو منڈا بار کرنا ہے 10 میں ہے انہوں ایک واری اگو قرآن کی آندہ ہے حتی زرتم المقابر ایسا غافل ہے دولت دے نشچ اینا انہا ہے قبریں جاوڑے قبر جاوڑے جنہ برباد دولت کر دیئے کائنات کوئی شے نہیں کرتا سنی لفظ قرآن پیش کرنے لگا اللہ فرما دیں منكم ومنكم من آخذ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ انہیں چکو جیسے لوگ نے جنہاں نے اللہ نال وعدہ کیتا کدی اپنے فضل نال دوینا لنصدقن پھپیاں نو بھی دیاں گا پہناں نو بھی دیاں گا چاچیاں نو بھی دیاں گا ماسیاں نو بھی دیاں گا کون ہے مسیطے نہیں دیاں گا جنازے گاہ بھی دیاں گا ہر تھان دے دیاں گا قرآن ترجمہ کر رہے ہیں تفسیر نہیں ہے کر رہے ہیں وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کدی رجا چھڑے نا تے میں نیکی ہوں میں داڑھی بھی پوری رکھنی نیکاں چو ہو جانا میں تے کنے ایسے نیک نے جنہ تے پھر کرم ہویا تے کنے ایسے نیک نے پھر جنہ تے عرشہ ہی دے دیتی نا تے کہیں کیا مرتو سی ہون ساڑھے مگر ہی چڑھ گئے ہو ہون تو اڈے ہستے کمایا سا اسی اپنے بالا نو پھاٹکچ دے ایوی گلنا سنی ماننا من ایک کڑی گل ہے نہ مننا لیا تے سورج سامنے ڈبا یا مڑیا نہ ویکھیا ویکھ کے نہ منے پتہ تے لگتا ہے نا صدیقی کون نے تے زندیقی کون نے یہ پتے لگنے نے جناب اجے
کرو محنت دن رات حالانکہ وہ آندہ کہ رازق میں ہاں واللہ یرزق من یشاء من یشاء بغیر حساب انہیں پھر جدو کرم کیتے انہیں نہیں ویکھیا داڑھی ایسو کہ نہیں انہیں کیا نواز دیو وعدہ چو کیتا سو نوازو دیو انہاں نو رجاؤ پھر ویکھاں گے ہونا کتے سو ساڑھے کو لی نہیں سو قبرانی کسی دا پردادہ ہی تے کسی دا دادہ ہی تے کسی دا پرائی تے کسی دا چاچا ہی تے کسی دی پپیا تے کسی دا مائی جاگ کے سنی ادھو سن کے کٹ دے تے میرا کچھ نہیں ہو جانا کسی نے بچپنے چی ماں گوا لیا تے کسی نے بڑھاپے چ پیو گوا لیا تے کسی نے جوانی چ پتران دے لاشے تے دفنائے نہیں جا کے ہوئے لائے ہاں اللہ اکبر کبیر بلے شاہ سرکار پڑھا تے شاید تو انہوں سمجھ آجے گل دی اور یہ آج میں جمعے تے پہلی باری شیر پڑھے ہیں رات لبدا رہے ہاں بلے شاہ صاحب فرمان دیں مٹی دا تو مٹی ہویا مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے مٹی دا تو مٹی ہونا مٹی دا تو مٹی ہونا مٹی دا تو مٹی ہونا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے اے قادی بلے بلے قادی بلے 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 شاہ دا جملہ سننا لو مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بنیا کل مٹی دے تھلے مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تے پھر ستلج والے بابے دا شیر نہ پڑھنا شریف سرکار فرماندے فریدہ ٹریا ٹریا جا 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 فریدہ ٹریا ٹریا جا فریدہ ٹریا ٹریا جا سرکار فرمانے نے اور کالے تیرے کپڑے تے کالا تیرا پھیس لٹ لٹ کے کھائی گئے لوکی کے درویش فریدہ ٹریا ٹریا جا فریدہ ٹریا ٹریا جا جا فریدہ جا جا فریدہ جا اٹھ فریدہ ستیا اے جھاڑو دے مسیح تو جھاڑو دے مسیح تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا تیری ڈاٹی نال پری اے نا ستلج والا بابا ہے تے ایک قرآن ایک داتا صاحب نے نا ایک قصور چراوی والا بابا ہے انہاں نو سنیا پڑیا نا بابا جی دا تے انہاں بھی پھر ایک گل کیتی تے بول کے بلے شاہ صاحب آندے اوے لکھاں دے تو پھل مگا پھلاں دا پھر عطر کڑا عطراں وچ تو گوتیلا پھر بھی تیری پونی مکڑی جد تیرے وچ میں نہیں مکڑی فریدہ ٹریا ٹریا گا ایک اور پرہاں بابا ہے او سندھ دے کنارے تے ہیڈ پاجنت تو اگے کوٹ مٹھن دا بابا سرکار گلی چوپے گزر دینے حاجی امان اللہ صاحب فخر بھائی سارے عوام گزر دے پہنے تے ایک نا جی تھڑی دے ہوتے بیٹھا ہے مجذوب تے گلی چو جیڑا بھی اس مجذوب کو لگ دا ہے نا تے انہوں بول کے نا
وہ مجذوب آندا ہے عید کڑاں تے اگے پیچھے تے کوئی ساڑھے ورگے لگ دے ہونے نے جڑے کو اپنی اپنی بولی بول دیں جدو خواجہ فرید لگے نا تے آندا ہے وڑے سائیں عید کڑاں تے سرکار فرماندہ جڑا یار ملے جڑا بندہ اتھے بھی نہیں بولیا میری دعا ہے وہ ٹرامہ اچھ بھی باویں نہ ہی بولے انہیں اتھے کی بول کے کر رہا ہے اتھے تے پھر انہوں ہوشی نہیں نہ ہونی تے اتھے بول لو ویکھی قبر چ نبی بھی بولے گا تیرے آستے بولیا کرو جاگی میں جڑا جملہ کہنا چاہنا عید کڑاں خواجہ فرماندے جڑا یار ملے یاروں نہیں جڑے تیرے میرے نے اس یار دا اشتہارہ ہے یار تو مراد ہے مدینے آلہ اس یار تو مراد ہے میرا پیر صدیق اکبر اچھی آنکھوں سبحان اللہ جڑا حضرت صدیق اکبر دے ناتے نہیں بول دا میرے لوگ بھی پاوے نہ بولے صدیق اکبر فاروق اعظم ذوالنورین عثمان مولا علی حسن مولا لجپال حسین داتا صاحب غوث پاک اینج دے بابے اگوں مجذوب آندہ ہے وہ مجذوب جڑا ہے نا جی مجذوب سی پاگل نہیں سی بس میں کیا دیتا جو کہنا سی مجذوب سی پاگل نہیں سی تے بول کے آندہ ہے وڑا سائیں یار ملے کڑاں ہائے ہائے جملہ کسے درد دل آلے واسطے فرمایا جڑا میں مرے اگو فوراں بول کے آندے مڑ میں مرے کڑا سرکار فرماندہ جڑا یار ملے بوٹے گجراتی آکھیا جنہ نہیں ہو ڈٹھا ہو جو کرن گلنا وہ جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں جڑے راز حقیقت جان گے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جن دی ہٹیے چکاک نہ ہوئے اشتہار ہوئی چھپتا ہے بالے کہ جتھے گوڑ پیا ہوئے تے مکھیاں آپ بھی آ جاندے دلچ کدی کملی والا وساتے سے کدی یار نہ لاتے سے قبران دی زیارت قبران دی زیارت ایک زیارت تو اسی تے میں کرنے ہیں اے حدیث پاک صحیح بخاری تو بڑھن لگا اور حدیث نمبر ہے 1344 انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث پاک دا نیٹ تو اگر دیکھنا چاہو حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث حدثنا یزید بن ابی عبید ان ابی الخیف ان عقبت بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد میرے نبی مدینے شریف تو نکلے احد قبرستان لڑ احد دیاں قبروں تو تشریف لے کے گئے لوگوں حضرت نعمان بن بشیر راوی اس حدیث پاک دے اللہ دے نبی نے قبروں دیاں زیارت تو منع کیتا سی کدھا منع کیتا سی کیوں منع کیتا سی نبی پاک دی حدیث سننے والی ہے نحیتکم آئی زیارت القبور میں تو قبرہ دیا زیارتہ تو منع کیتا سی زمانے جہلیت اندر لوگ قبرہ تے جا کے عبادت کر دے سو لوگ شاعرانوں نال لگا کے اتھے قصیدے پر دے سو قبرہ تے سجدے کر دے سو اور توال بکھیر دیے سو لوگ ماتم کر دے سو پیارے دی یاد اپنی چہرے تے تھپڑ مار دے سو جدو میرے نبی نے جا کے میرے نبی نے جا کے اور میرے نبی نے جا کے طریقہ وضع کیتا سنت قائم کی تھی اللہ دے نبی فرمانے فزوروحا ہن ٹر جایا کرو انج جاؤ جی میں توڑا نبی گیا ہے انج جاؤ جی میں مصطفیٰ کریم گئے میری بہن تو قبرستان نہ بھی جائے تے خیرے میری ماں تو قبرات نہ بھی جائے تے خیرے میری ماں میری بہن میری بیٹی تو قبر تے نہ بھی جائے تے خیرے جدو گھر دے گئی جدو گھر دے گئی عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے سیابی تشریف لے کے آئے میری ماں عائشہ پاک نے پردہ نہیں کی تو اللہ دے نبی فرمانے عائشہ جی سونا پردہ نہیں کیتا سونا نبی نبی نے اے نبی نے اے نبی نے
میری ماں میں تیرا مخاطب ہاں، میری بہن میں تیرا مخاطب ہاں، میری بیٹی میں تیرا مخاطب ہاں، میرا دوست میری ماں تک پیغام لے جائیں، میری بہنہ تک پیغام لے جائیں، میری بیٹی تک پیغام لے جائیں۔ اے نبی دا دیری، اے نبی دی سیرتی، اے نبی دا کرداری۔ میرے نبی فرمانے عائشہ او نبی نے تو تے نبی نہیں رہا، تو تے نبی نہیں رہا۔ میرے نبی دی تربیت دا اثر ویکھ، اللہ دے نبی دا نظار حضرت عائشہ دے حجرے وچ بنیا۔ آپ گھر سمجھ کے جس طرح ہے نے اوویں تشریف لے جاندیاں نے۔ جدوں نال سیدنا صدیق اکبر دی قبر بنی، آپ جویں گھر وچ نے اوویں تشریف لے جاندیاں نے۔ جدوں سیدنا عمر بن خطاب دی قبر بنی، تیری میری ماں مومنہ دی ماں، مولا حسین دی ماں، مولا حسین دی ماں، سیدہ دی ماں، امت دی ماں، مومنہ دی ماں، تیری میری ماں عائشہ پاک جدوں کتنا قبراں تے گئیاں، آپ نے چہرہ بھی ڈانپ لیا، باپ پردہ گئیاں۔ کسے پوچھیا اماں جی عائشہ یہ دی وجہ کی ہے، تسی یہ دی کیوں گیا؟ اللہ دے نبی دا مزار ہے، صدیق اکبر دا مزار ہے، جناب عمر دا قبر ہے، تسی پردہ کیوں کیتا ہے؟ فرمایا ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا باپ ہے، عمر وچ غیر محرم ہے، پاویں قبر چے قبراں والے ویندے وی سن دے۔ نہیں سمجھے؟ مگر اتنے میں ایک گل تے ضرور کرنی ہے، جدوں بھی کسی نو آوازاری ہوندی ہے وہی ہوندی ہے جی عورتوں نو قبرستان جانا چاہیے، میں جو کہہ رہا نہیں جانا چاہیے، تو پھر تم ہی مینوں دس کے جانا تیری بیبے نو بازار جانا چاہیے، یہ بھی فتویٰ نال ہی پوچھیا کرو دو، بجیڑی بی بی نو کلیاں اج تے نہیں جانا چاہیے، تو پھر تینوں پوچھے ہی مزہ ہونا ہے کہ وہ جانا چاہیے قبرستان کے نہیں۔ جے جانا ہے تے اپنے باپ دی قبر تے جا سکتی ہے، ماں دی قبر تے جا سکتی ہے بس، یا اپنے بھائی دی قبر تے جا سکتی ہے۔ اماں دی عائشہ پاک گئیاں سن حضرت عبدالرحمن دی قبر تے، مگر او انج گئیاں سن کہ انج پردے دے نال لپٹی ہوئے تیری عورت کہ تینوں پتہ ہی نہ لگے بی بی کون ہے۔ کیا وہ زہد ہے ساڑھے کو؟ بزرگ فرماندے نے پڑھانا لے حسن بصری ہون تے پڑھنا لی رابعہ بصری ہوئے، اچھی نہیں آکھیا تسی سبحان اللہ، پڑھانا لے حسن بصری ہون تے پڑھنا لی رابعہ بصری ہوئے، پھر بھی نہیں ہو پڑھا سکتے کسے نو۔ اسی کی کر رہے ہیں؟ کہنے دا مقصد ہے کہ اسی ہر چیز ہر معاملے ون سائڈنا، مال تباہ کر دینا بندہ، غافل کر دینا، پردے چاڑ دینا، بندہ سمجھ دا کہ میں بڑا کھوجا، بندہ ککھ بھی نہیں، بندہ کدی غور نہ سوچے نا کی یہ بندہ، چودری چیمے چٹھے وٹو وڑائچ ہنجرا شیخ پٹی تھیب سارے دے سارے غور کریے اسی کی ہیں، ایک قطرے دی پیدائش، اتنو عزتان دے تاج کی میں ملے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرے وڈے بابا جی وڈے استاد رحمت اللہ ایک شیر پڑھ دے ہوندے سن جی تو انہوں سمجھ آ جاتے، نہیں تو وڈیریاں بندے انہوں آ جائے گا، فرماندے سن اوئے گل سو رہے میں جی حضور، انہوں کہ انسان پتہ کنو آندن؟ جی حضور کنو آندن؟ فرماندے تیرا آلنا عرش عظیم ہے، آلنا تے سمجھ دیو نا، وہ تیرا آلنا عرش عظیم ہے، استعارہ رہا ہے نا شاعر نے، تیرا آلنا عرش عظیم ہے، اور تُیوں دیس قدس دا شاہ، ہائے ہائے اگے تو شاہ کیوں ہے؟ اور تُیوں دیس قدس دا شاہ، دیس قدس ساری کائنات ہے نا، تشرف المخلوقات شاہ سردار پہ ان کیا گیا ہے، ہون سمجھ گئے ہو گل؟ اور تیرا آلنا عرش عظیم ہے، تُیوں دیس قدس دا شاہ، تو شاہ کیوں ہے؟ تینو سجدہ کیتا قدسیاں تے تو کیے ادبوں سیس نوا زندگی آمد بارائے
زندگی بے بندگی شرمندگی شادی حال دے کھانے اندر 3.5 گھنٹے برات لیٹ ہو جائے کسی کو کوئی تکلیف نہیں 2 گھنٹے برات لیٹ ہو جائے کسی کو کوئی تکلیف نہیں 4 گھنٹے شادی کا کھانا لیٹ ہو جائے کسی کو کوئی تکلیف نہیں اپنے اپنے گھر لوگ شادیاں اچھے کھانے کھانے مگر مسجد 5 منٹ لیٹ ہو جائیں نبی دے ذکر 5 منٹ لیٹ ہو جائیں دین مصطفیٰ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں ایس مسیح تے روزیاں میں نہیں جانا اتنے تو تراویاں قرآن پاک پڑھانے نے میں تے سورتاں نہیں مسجد لبنی ہے لوگوں اسی کدھر جا رہے ہیں اسی کدھر جا رہے ہیں ساڈا دین کی ہے ساڈا سٹیپ ساڈا طریقہ کی ہے ساڈا رستہ کیڑا ہے ساڈا ٹریک کیڑا ہے اسی کتنا دے منن والے ہاں حضرت رابعہ بصری حج کر کے اپنے قافلے دے نال واپس آ رہی نے رستے وچ عصر دی نماز دا ٹائم ہویا رابعہ بصری فرمانیاں نے او قافلے والیو رک جاؤ نماز کا ٹائم پہلے نماز پڑھ لئیے حضرت رابعہ بصری دی ایک گل سن کے لوگ کہنے لگے اجے بڑا ٹائم یہ جنگل بھی بہانے جنگل لگ جائیے اگے جا کے پڑھنا رابعہ فرمانیاں میں صنف نازک ہوں میں عورت ذات ہوں اور تسا جانے تے ڈر جاؤ جانا اگے جانے کدھر موت نہ آ جائے میں تو پہلے نماز پڑھوں گی پھر اگے کر دے میں تو صوفی بھی نہیں ہوں اسیال موت ٹائم ہو جاتے ہیں نہیں بیرے پڑھ لا بیرے ہو جانے نہیں ہو کلر کار دے پڑھ لگ لیے پھر ہی پڑھ لا انج کر دیں قضا کر لیں صحیح گل کرنی چاہیے اپنی باری پھر حل لمحی پا دینی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک گل کرنا ملتا اپنا اپنا محاسبہ کرو اس تو پہلے کہ اللہ تھوڑا محاسبہ کرے بس آخری ان میں گلہ کرنے لگا بس 5-7 منٹ گفتگو کلوز کر لینی میں نوجوانوں حضرت رابعہ صنف نازک سن تے قضائے حاجت دی بھی ضرورت سی دور چلیاں گئیاں تے اٹھ پتہ کدنا بن گئیاں اک نال اے شہر دے منڈیاں پتہ نہیں اک دا پتہ ہے کہ نہیں اک کی بلا ہے اکو بھی دی اوقات ہے اک دی ہوں تو ٹھڈا مارو چیک ہو جاندہ پر جی تے بزرگ بابے انہاں دے ابا جی کول میں سنیا ہویا ہے بابیاں کول بیٹھے نہیں نا تسی بابیاں کول بیٹھو تو تھا نا تو اس تو انہاں بابیاں کول بیندے ہو جڑے اندر کالا بکرا دے میں پوچھا اللہ چٹا نہیں قبول کردا تسی اس دے ہو قوم ساڑی تے مولوی بلاؤ تے سواد ہونا چاہیدہ ہے بینڈ بجاؤ تے سواد ہونا چاہیدہ ہے کنجر بلاؤ تے سواد ہونا چاہیدہ ہے یہ سواد ہی چکڑنا ہو رہے کی تو سب غور تے کرو تسی کس طرف اسی جا من ایسو القوم تے ناس یونا دے لینے ہیں حضرت صدیق اکبر اپنے کارج جدو قرآن پڑھ دے سن نا تے روندے ہوندے سن تے کافران دے بچیاں نے بھی آکے قرآن سننا تے اور رکت پڑھنا لا صدیق اکبر ہو تے کافران دے امبالا نے آکھنا انہاں دے پیوں آکھنا تسی ایک واری بالو آکھو تے صحیح سانو ابو بکر ماریا ہے کو گال کڈی تانا دیتا ہے پھر ویکیا جس مسلمانہ پیڑ کی میں پانے ہیں تے کافران دے نکے نکے بچے فتح کیا دیں بخاری دا حوالہ دے رہے ہیں میں بول کے اندھنے ابا پاویں قتل کر دے نبی دے یار نے نہ سانو ہوئے اکھیے نہ مارے آئے ابا انہوں کہے ابو بکر نو لفظ ایک واری پڑے جڑے محمد قرآن چو صدیق گھر وچ پڑھدا ہے ساڑھے بندے پچ دے نے مولویاں تے پیران کل تویز لین اوہ تویز دیں بھئی تویز دیں نواز شریف ٹیم ساری جنی بھی ہیں نا نواز پائے کوئی تویز ہی مران کانو وہ دے کوئی نہیں اثر شسر ہوندہ تویزہ کو پالیں دے تویز میں تویز کا قائل ہوں مگر تمیز کے ساتھ اتنا کافی ہے جہاں تمیز ختم ہو جائے وہاں تویز لینے کی کیا ضرورت ہے تویز برکت ہے تویز میں اگر قرآن و شریعت ہو
نرے اڑے مڑا کے پائی پھرو جنہوں مشٹنڈے پائی پھر دیں اے پائی پھرو کتنے بے توفیق ہوئے فقیہان حرم خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں خود نہیں بدلے بکری سپ نہیں کھاندی تے اونٹ اک نہیں کھاندا یاد رکھی میری عزیزان گرامی جناب رابعہ وضو کی تک جو بھی کیفیت سے اس وقت نماز پڑھی جملہ کدی پیار نہ سن لمیں تے میں سمجھا گا میرے سارے زور لاندی سکات ادا ہو گئی ہے تو جملے غور نہ سنے تے مزہ آنا ہے حضرت رابعہ واپس آئیاں نے اونٹ مریا ہویا ہے چہرہ آسمان ہل کر کے آندیاں نے جنہوں اپنے گھر بلائیے پھر انج کری دے ذرا جاگی جاگی تو تے میں تے نہیں سنا جنہوں گھر بلائیے او دے نلے کری دے ما تمت کلام وابیا اجے حضرت رابعہ بھی کلام پوری نہیں ہوئی اللہ اسرائیل حکم دیتا ہے رابعہ بھی سواری وچ روح لٹا دے ومائیں جن کی گودوں میں کبھی اسلام پلتا تھا کبھی اسلام پلتا تھا وہ مائیں جن کی گودوں میں کبھی اسلام پلتا تھا نور کے آلہ سانچے میں یہی انسان ڈھلتا یہی انسان ڈلتا تھا اور شاہ جی یہ سارا انتظام کیوں کیتا ہے وہ دوست کیوں بلائے گے تو بول کے کہنے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے عام ہو جائے کہ سب پرچموں سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے اسلام ہو جائے پڑھا گا میں تو صرف ہاتھ کھڑا کر لے معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئی ہم زمین خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئی کاش در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا فرما قبروں کی زیارت کیا کرو حضور کیوں ایتے تے قبرستان منڈے وڑے دگڑ دگڑ گڑیاں پڑھن تے جناب کھوتے کڑھن تے کتے کڑھن تے کسے نو کہہ لو تو دی تے خیر ہے تسی کسے بزرگ نو جوان نو کہہ لو نا بابا جی قبر تے پیر نہ رکھو کتے نہ چڑھو مولوی جی موڑ ڈیک کے مار جائیے حضور دے صحابہ نے قبر نہ ٹیک لائی تے میرے نبی فرمان دیں لا توزو صاحب القبر اپنے ساتھی نو تکلیف کیوں دیں دے ہو یقین کرو سے تے قبرستان جانے اور زہد علی سانت ساڑھے تے نیڑیوں نہیں لگی اللہ دے نبی دا فرمان سچے ہے
فَإِنَّهَا تُزَغِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ فرمایا جدوں دنیا تے نیک ہونا چاہے قبرستان دی زیارت کریا کئی قبران دی زیارت تیرے دنیا تے نیک بنائے گی آخرت دی یاد دلائے گی میں کلوزنگ کر رہا نا اللہ دے نبی نے فرما قبر تے انی دور کھلوو جدو مردے نو دفن کر دیو جنی دیر وڈا اونٹ قربان کر کے او دا گوشت بنا لیا جائے تے بڑا تگڑا کسائی بھی ہوئے نا تے 4 گھنٹے تے لگ جاندے نا جی لگ جاندے چلو 4 ہی کر لو تے اسی 4 گھنٹے کھلونے یقین کرو ایسی اینج میں نے دی والدہ کریمہ وصال کیتا تو میں کھڑے ہوں کہ خود قرآن پاک تو میں بندیاں نو ویندہ رہا انہاں تو میں کچھ نہ آکھیا اس لئے کیونکہ موقع نہیں سی میں کہا جی میرے تھے چڑھ جاندے تو آکھنا میں ضرور سی میں کہا انہاں واسطے کھلوتے ہو تو کیوں کھلوتے ہو ٹور جو تسی انہاں دی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے میں تے ذوق نہ پڑھن آیا میں قبر تے کڑا ختم پہ پڑھ دا سا وہ جڑا بڑا بنا کے پڑھنا ہے نا شوق بھی تو کوئی چیز ہوندی ہے بیلیو میری گل سمجھے نہیں تسی اے قبرستان ہے کنہ کو سی زہد کمایا کدی غور کر لیا کرو یاد ہونا ہے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہے تو گل مک جانا فرمایا وہ اللہ نال وعدہ کر دینا یا اللہ اپنے فضل نال دے تو صدقے ہیں جو لٹاواں گے چھٹ گل دے تو نیک بھی ہو جائیں گے صرف صدقے نہیں دیاں گے نیک بھی ہو جائیں گے اور میں تو انہوں تبلیغ کرنا ستے جملے کہنے لگا لوگ آندے نے امان اللہ صاحب تھیم صاحب قاری اقبال صاحب شاہ جی فلان صاحب او بدہ پاہمیں جنجدہ جینا ہوئے نمازی بڑا پکا جا میں کیا کدیو منو دے نا تو کدی من 500 لتر پھیر کے تے ایک گنا نمازی ہندہ تے پھر بے حیائی ہندہ نمازی ہندہ تے روزہ رکھ کے سون کے پھر آندہ آؤ آئی نیرہ تے ذرا چلیے ذرا ویلا نہیں پہ لگ دا ہائے اے جمعہ میں پڑھانا ہے سیدہ زہرا پاک دی بار گیا نبی دی بیٹی کسے پوچھیا سیدہ پاک ایڈے لمبے گرمیاں دے دیاڑے لے کتاب دا حوالہ اپنا نہیں دیوبندیاں دا بھی نہیں آلے حدیث سکول افتوڑ دا بھی نہیں حوالہ اہل تشہیدہ دے رہے ہیں کہ تینوں کوئی شک نہ رہ جائے تو جو نہ سنی پوچھیا گیا سیدہ گرمیاں دے لمبے لمبے دیاڑے دن کی میں گزر دائے کم بھی کر دیاں حسنین بھی چھوٹے لیں نبی دی بیٹی فرمانیاں نے نالے میں جاڑو دینیاں نالے بابے دا قرآن پڑھنیاں نالے آٹا گھرنیاں نالے قرآن پڑھنیاں علی دا لنگر بھی تیار ہو جانا ہے نبی دی بیٹی دی منزل بھی پوری ہو جانی ہے اے دین پائیا اے دا نا دینی میرا دوست سالبہ دا نا سیتے سالبہ نے آکھیا ایک نے سالبہ بن حاتب ہے نا ذرا تھوڑا یاد رکھا یہ جو سالبہ بن حاتب ہے نا یہ بدری صحابی ہیں اور بدر والوں کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ نے انہیں بخش دیا ہے یہ یاد رکھنا یہ سالبہ بن ابی حاتب ہے یہ نام جو ہے یہ میں پوری تحقیق کے بعد لے رہا ہوں انہیں اللہ دے نبی دی بار کے چرز کی تھی میرے ہستے نا حالات پتلے نے دعا تے کرو حضور نے فرمایا سالبہ رہن دے تے جنہوں کملی والا آکے رہن دے عرض کیتی نہیں سونا انہیں تیری کدی موڑی نہیں مہربانی ہو جائے میں رہن دے حضور کرم ہو جائے مہربانی کر دیو دعا منگی
اللہ نے انہوں نے انہیاں بکریاں دیتیاں مدینے دے واڑے بھر گئے مدینے دے پہاڑاں دے درمیان جڑی جگہ فل ہو گئی مدینے دے جنگلاں وچ بکریاں لے گئے وہ بھی فل ہو گئے جتے مدینے دے جنگل فل ہو جان اور میں تو اس تو آگے سمجھا نہیں سکتا کچھ جڑے لفظ ہیں قرآن پاک کی تفسیر دے کوئی بھی کول ہے نا سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 72 میں 76 تلاوت کر رہے ہیں ادھا شان نزول پڑھ رہے ہیں ہمیں دے دے ہونا جناب کوئی مہربانی پھر اینا کچھ ملیا ایک دن میرے نبی نے دو صحابہ بھیجے انہوں کھو دینا تو دو بکریاں دے صحابہ لین گئے ایک بول کیا ہے ان ٹیکس لگ گیا ساڑھے تے اچھا صحابہ جنہوں حضور پہ جنتے اگو بندہ آکے ٹیکس لگ گیا ساڑھے تے دل کو لو پوچھتے سیو کڈے کو پریشان آئے ہونے آکے کملی والے نو دسیا حضور خاموش ہو گئے کچھ دنہ تو بعد معافی منگن آیا سال بعد اے دو معافی منگ دے سرکارے دے چیرہ کر لیں اے دو منگ دے سرکارے دے چیرہ کر لیں اے دے ہوں دے سرکارے دے چیرہ کر لیں انہوں معافی نہیں ملی مرتد مر گیا الحاکم التکاسر مال بھی کسرت ایسا غافل کیتا معافی نہیں ملی ان تو اڈے بھی دماغے سوال آنا ہوگا جی اللہ کے نبی نے معافی نہیں دینی پھر معافی کنے دینی ہے معافی دے بھی طریقے ہونے تو میں معافی نہیں نہ دینی معافی یہ دے کل منگنا ہے جیڑا نبی اتوں بھی جانا دے جیڑا نبی اتوں بھی جانا محدثین نے لکھیا ہے کہ اللہ دے نبی نے انہوں معاف کیوں نہیں کیتا اس تو نہیں سی کیتا وہ برادری تے علاقے میں شرمندہ ہون دی وجہ تو کہ میں نے لوگ کی آکھن گے تاں معافی منگن آیا سی ٹھڈو نہیں سی منگن آیا ٹھڈو منگن آیا ہوندہ تے کملی والا معاف نہ کر دے ہوندہ اس تو نہیں سی انہوں معافی ملی دوستو میری گل سمجھ آئیے بھائی سمجھ آئیے جدو سامری جادوگر جڑا سامری موسیٰ علیہ السلام دے دورے جدو سارے دے ڈوبن دا ویلا آیا نا تے سامری بچ گیا تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ اے دے تے بیڑا کر کوئی ایسے بہتا انہیں تے سارا کام خراب کیتا ہے سارا انہوں نہیں ماریا آئے ہائے اے جملہ کسے دانشمند بندے آستے ہوئے فرما موسیٰ علیہ السلام جی انہوں بھی مار دیاں گا پر انہوں انہوں دے نال رلا کے نہیں مارنا یا اللہ دی وجہ کی ہے فرمائے سخی بڑا ہے تے میں نو سخیاں نل پیارے ہے کافری ہے پر انہوں نر لا کے نہیں مارنا انہوں ذرا نوکلیا کر کے مارنا ہے جے کافر نو سارے نر لا کے نہیں ماردا سخاوت دی وجہ تو نوکلیاں کر لیندا ہے ان اگلی گل سمجھ آؤ تے کرم ہو جائے گا میرے نبی فرما دے نے السخیو حبیب اللہ لو کانا فاسق گناہگار سخی جنہ میں گناہگار میرے نبی فرما دے نے اللہ دا دوست ہوتا ہے سادی فرما دے سخیاں زے امبال پر میں خورم بخیلاں غمیں سیم زیمی خورم سخیاں زے امبال پر میں خورم بخیلاں غمیں سیم زیمی خورم بخیل کد دی میل کھانا لائے بخیل سونے چاندی بھی فکر کرنا لائے سخیو ہے جڑا اتھے بھی رجدہ ہے رجاندہ ہے قبر جوی رجے گا رب نو رجائے گا ٹھیک ہے نا تو عزیزان گرامی حضور احد دے قبرستان تشریف لے کے گئے قبران دی زیارت بھی کی تھی تے جا کے ہوتے حضور نے نماز پڑھائی سوالے پیدا ہوندہ ہے کہ نماز جنازہ تے حضور نے پڑھ دیتا تھی تے پھر احد دی قبران ہوتے جا کے کیڑی نماز پڑھائی یہ دے دو ہی جواب نے یا تے پھر احد والیاں دے ہوتے سپیشل حضور نے پھر نماز جنازہ پڑھیا تے یا پھر تیرا میرا عقیدہ ثابت ہو گیا
میرے نبی نے جا کے دعا منگی، کیونکہ لفظ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، تو حضور نے دعا منگی۔ سارا کوئی دعا ہی نہ سمجھ لیا کرو، فرض بھی پورے کریا کرو، واجب بھی پورے کریا کرو، نہیں سمجھے میری گل؟ فرضاں دی ویلیو پوچھو نہیں، ٹھیک ہے؟ دعا بھی عزائم کا ساتھ دیتی ہے، درد علاج بھی ڈھونڈو، صرف دعا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو جس لئے حضور تشریف لے گئے تھے، آپ نے پھر دعا تو بعد ایک خطبہ دیتا احد، فرما انی فرط لکم، میں تمہارا آگے جا کے انتظام کرنے والا ہوں، میں آگے جاؤں گا اور تمہارا انتظام کروں گا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا انی شہید علیکم، میں تم سب پر گواہ بنا کر آیا ہوں، گواہ بن کر آیا ہوں۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں۔ تو میرے نبی کعبے دی دیوار نہ ٹیک لائی تے جبریل آ کے پوچھا ان شئت نبی ملکا و ان شئت نبی فقیرا، کملی والے جو چاہیں تے بادشاہ نبی بنائیے، جو چاہو تے فقیر بنائیے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت فقیر ہوئے گی، محمد جینا بھی فقیران چاہتا ہے، محمد عربی جانا وہ فقیران چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ یاد کر لیں، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔ آج الحمدللہ ہم جب مزارات پہ جاتے ہیں تو شریعت کے مطابق جاتے ہیں، اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے وہاں کچھ خرابی کرے تو وہ ان کی تعداد تو منفی کی صورت میں گنی جا سکتی ہے، وہ بھی مائنس پوائنٹ ان کی تعداد گنی جا سکتی ہے، مگر ہم جو جانے والے ہیں شریعت کے مطابق جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ میں، فرمایا دعا کرو تو اللہ سے کرو، منہ کرو تو قبلے کی طرف کرو۔ سنی میری بات آپ نے؟ دعا کرو تو اللہ سے کرو، اور دعا کوئی قبول نہیں کرتا، دعا میرا مالک قبول کرتا ہے، ان ربی لسمیع الدعا، ٹھیک ہے؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور آخری جملہ یہ فرمایا وَلَكِن تُنَافِسُ فِيَّ، ہاں یہ خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد میری امت لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لڑائی جھگڑوں سے بچائے اور ہمیں غفلت سے بچائے اور غافل ہونے سے بچائے۔ میں جمعے تے بھی یہ جملہ کیا ہے تو انہوں بھی کہنے لگا بھول جان والے نوں معافی ہوندی ہے، بھلان والے نوں نہیں۔ وہ بھول جائیے تو معافی ہوندی ہے، جان بوجھ کے بھلانا ہوتا ہے، بھلائی نہ تو پھر ویکھی کرم ہو جان گے۔ تو آج کی یہ بزم اس لیے مقصد کے لیے سجائی، یہ خدمت مجھے دو سارے، آج کی یہ بزم اس لیے سجائی گئی کہ اے قبرستان شاہ جی کتنے سال ہو گئے؟ نہیں اے جدو تسی شروع کی 23 سال دا یہ سفر سی جی۔ آج امان اللہ صاحب وہ پہلے رحمت دے قطرے ہیں چو قطرہ انہ دے نال شانہ بشانہ حافظ نذیر صاحب بھی بیٹھے لے، بھائی امان اللہ صاحب، حافظ صاحب، سارے دوستی جتنے میں نو سب دے نام نہیں یاد۔ اے 23 سال پہلے اے سفر شروع ہے۔ آج تسی یہ ویکو مہنگائی کتنی ہے، اے کتنی جگہ شہر 3 مرلے دی 4 دیواری کنیاں نہیں ڈونگیاں 9 فٹ جی فٹ تے 9 فٹ دی پرتی پائیے تو لاگ سمجھ آندی ہے۔ میں نہ دوستانو سلام پیش کرنا جڑے اپنے کرانچ خودداری نال زندگی گزارن آلے، مگر انہاں کیا کہ کتوں دور دراز تو لوکاں دیاں برادریاں تے خاندان ہوندے نے تے آ کے جنازہ پڑھ دے نے، ایڈا امیر کبیر محلہ ہے، اتنے محلے نو لگ دے نے تے ایتے آ کے جنازے کا بھی ایک سر لکان جو کی نہیں ہے تے بیلیو 9 فٹ دی پرتی اے نیاں اے ویکو نا جی فلک دا نظارہ پیش کر دیاں دیواراں تے اتنے خوبصورت اندر ستون، اے ادھی میرے خیال نال شٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ ہون انہاں نو صرف اور صرف مین چیزاں جڑیاں چاہی دیاں نے نا وہ میں تو انہوں گنوانا ہوں۔ ایک انہاں نو مین وڈی ایٹم چاہی دیئے سریا، وہ دی مالیت ہے تقریباً باقی کنے نے ادھا سیمٹ جو کہ پیسے آئے نے
سریہ جو گے ادھے پیسے آئے نے 9 لاکھ روپیہ مزید چاہیے ڈمپر بھی ایک دوست شاہ جی دستے سن بجری دے انہاں مننے نے 3 عبد الرحمن بھٹا صاحب نے 3 ڈمپر بجری دے مننے ہوئے نے سیمٹ ایک دوست نے منیا سی مرزا فضل صاحب دے بیٹے نے سعودی عربیہ انہاں کنا سیمٹ سارے سیمٹ ہوندے نے میں دیاں گا انہاں واسطے دعائیہ سبحان اللہ تھے کہہ چھڑو یار سارا اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے حضور پاک تصفہ انہاں دے رزق جس نیت نال انہاں دیتا ہے اللہ قبول فرمائے تے مرزا فضل صاحب بیٹھے بھی ہوئے نے انہاں دے بیٹھے نے تے اور کسی شریف آچے آفس نظیر صاحب ساڑھے بیٹھے نے پائی اور پائی امان اللہ صاحب انہاں 8 مرلے جگہ اتنے شامل کیتی ہوئی ہے تے 1 لاکھ روپیہ ادھوں بھی دیتا سی نگد تے ہون بھی 1 لاکھ دا اعلان کر دیتا اللہ پاک نے تو انہوں جو بنایا ہے نا عزت ہے جیڑا عزت اللہ لفظ ہوئی بولنا چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ پاک حضور دا صدقہ سلامت رکھے بھائی امان اللہ صاحب نے 1 لاکھ روپے تو ابتدا کر دی یاد رکھیا جے بیلیو شٹرنگ ادھی ہو گئی ہے تے 1.5 لاکھ روپیہ صرف شٹرنگ دا چاہیے تے سب تو پہلے تے کوئی ایسا دوست بولو نا جڑا نبی پاک دا صدقہ اللہ جزا دے جڑا 1.5 لاکھ شٹرنگ دا پورا کروائے ایک دوست ایسا بولو اس سے مٹی اٹھی جانا ہے تے اے قبرستان دے اندر جو لوگ جنازہ پڑھیں گے جنازے دا سواب دا پتہ ہے جی کیونکہ سواب پہلے پوچھ لینے نا کتنا ہوئے گا اور میں گزارش کرنا کہ مینو زندگی دے وچ اننے فون کسے بندے نے نہیں کیتے جنہیں اس شخص شاہ صاحب نے میں بہت شرمندہ ہو گیا یار اتنی بار کے فون میں کیونکہ شہر و باہر ہونا میں اپنا پاس بہت گھٹ ہونا سفر سے ہونا اس شخص نے مینو اینے فون کیتے نے جنہیں زندگی کی کسے بندے نے میں یہ نہیں دسنا کہ میں کی کیتا لیکن میں یہ ساری ٹیم جنی ہے میں انہاں کے بیشتر لوگوں کو 3 بندے جنہوں نے میں مطلب ماسٹر بوٹا چلو ہیڈر صاحب دے باقی شاہ صاحب نے ایڈیاں بیٹھے نے یاسر عظیم صاحب نے میرے اور جڑے پرانے دوست نے میرے منی وہ ساڈے بزرگ نے مرزا فضل صاحب ساڈے بزرگاں دے بھائی سن جی سانوں وہ سر متھے تے کہن دا مطلب جنی ٹیم ہے نا جی تہاڈی یقین منیا جی کہ میں کم از کم میں شاید تک کوئی بندہ نہیں جنوں یہ نہیں کیا کہ یار انہاں لوگاں واسطے تے سپیشل تعظیم ہونی چاہیے جنہاں نے وہ کام کیتا جڑا گورنمنٹ نہیں کر سکتی سیاستدان نہیں کر سکے بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں کر سکے ماشاءاللہ نے 5 7 10 چلو کچھ ایسے دوست باپ جنہوں نے خدا تعالیٰ نے زیادہ نوازیا انہوں نے زیادہ بھی دیتا ہے لیکن تھوڑیاں جنہ لوگوں نے کئی دن والے دا مٹی دا بھی پایا وہ بھی وہ لاکھ والے برابر نہیں بے شک ہو سکتا بلکہ وہ لاکھ والے اگے چلے جان اللہ نے انہوں نے انداز زیادہ پسند آ گیا ہوتا لیکن یہ گل ہے کہ انہوں نے کاوش کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دوبارہ اعلان کوئی نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ تو انہوں ٹھیر سارا کو آ جانا ماشاءاللہ ہو گیا جزاک اللہ یہ کہڑی گل ہو رہی ہے نا بھائی میری گل میں دردی کا کام کرتا سا تو ایک دوست نے اعلان کیا ₹1 لاکھ تو مزدوری کرنے والا بندہ ₹1 لاکھ ادو ویکھیا بھی نہیں تو میں کہ یا اللہ مینوں کدی پیسے دینا تو میں بھی ₹1 لاکھ دے اعلان کر سبحان اللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جی میری بڑی جلدی سن لی مینوں پیسے ملے تو مسجد عثمانی دے نال کشمیریاں دا مکان خریدن واسطے میں ₹1,10,000 دیتا باقی لوگوں نے ماشاءاللہ ادو دا بھائی پیسے آتے ماشاءاللہ تو یہ ہوں تو سن لیا ہے کہتے ہیں نا خاشا مہنگا ہونا ہے تو رات کو بھاوے یار ٹھگنے چور ٹھگنے تو پتہ نہیں نفع ملنا یا نہیں ملنا جہاں رب دے راہ تے دینا جی یقین تو میری اولاد مینوں دیندی اس وجہ تو آندی ابو جی بینک جمع کرا کسی بینک اکاؤنٹ نہیں انہوں نے پتہ ہوتا بھائی ہفتے بعد سانوں مل جانا 70 گنا مل جانا ماشاءاللہ حقیقت گل جی ان کی راہ دیو نا دیکھو کسی انسان جڑا سمجھدار انسان ہے ادھارے لائی جاتا ہے نا تو اس ٹائم وہ واپسی کرتا ہے کہ کن ذات نے وعدہ کیتا ہے کہڑی ذات آدھی ہے 10 دنیا 70 آخر 700 آخر 700 آخر ننگی پیریا بیوی مالو کپڑے کٹھے کرنا ہوتا لوگوں کے گھر
اج بھائی اللہ دی رحمت ہے میرے کو 200 بندہ کام کرتا ہے ماشاءاللہ تے یقین کرو جدوں دا مشرے دے نہیں ہوئے اللہ دے راہ دینا شروع کیتا نا ترقی ادوں دی ہونی ہے شروع ہوئی میری اولاد بھی خوش ہے اللہ دی رحمت میرے بچیاں نے کہڑے کشمیر نگر محلہ کشمیر